بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ہم نے 30ویں پارے سے سٹارٹ لیا ہے۔ چھٹی صورت ہم اس کی پڑھ رہے ہیں، سورہ مطففین، اور اس کی ہم 12 آیت پڑھ چکے ہیں۔ آج 13ویں آیت سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیت تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی یہ تو وہی باتیں ہیں جو پچھلے زمانے کے لوگوں سے سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی اس زنگ کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، اس گناہ سے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کے دل کا یہ داغ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے تو وہ داغ بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سارے دل کو گھیر لیتے ہیں۔ گناہگار اہل ایمان کے دلوں کے اندر ان کی روحوں کا نور تو موجود ہوتا ہے، لیکن دلوں کے شیشے زنگ آلود ہو جانے کی وجہ سے یہ نور خارج میں اپنے اثرات نہیں دکھا سکتا۔ جیسے کسی فانوس یا لائٹین کا شیشہ اگر دھوئیں سے سیاہ ہو جائے تو اس کے اندر جلنے والے شعلے کی روشنی باہر نہیں آ سکتی اور باہر کی روشنی اندر نہیں جا سکتی۔ انسانی دل کی اسی کیفیت کی وضاحت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی تجویز فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها قال کثرة ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ اس کا ترجمہ ہے، ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہا پانی پڑنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو دور کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ فرمایا، موت کی بکثرت یاد اور قرآن مجید کی تلاوت۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، نہیں یقیناً یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس کے برعکس نیکوکار لوگوں کے لیے سورہ قیامہ میں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میدان حشر میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار یا اس کی کسی خاص شان کے مشاہدے سے سرفراز فرمایا جائے گا، جس کے باعث اس دن کے سخت مراحل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے ہمارے مفسرین کی رائے بھی یہی ہے کہ میدان حشر میں بھی مومنین صادقین کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا۔ آیت زیر مطالعہ سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اس وقت میدان حشر میں کفار و مشرکین بھی کھڑے ہوں گے، لیکن انہیں اس نعمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ میدان حشر کے ایسے ہی ایک منظر کی جھلک سورہ نون کی اس آیت میں بھی دکھائی گئی ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں پکارا جائے گا اللہ کے حضور سجدے کے لیے، لیکن وہ کر نہیں سکیں گے۔ یعنی اہل ایمان جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کرتے تھے تو وہ تو اس حکم کو سنتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، لیکن دوسرے لوگوں کی کمریں تختہ ہو کر رہ جائیں گی، وہ تمام تر خواہش اور کوشش کے باوجود سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔